اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں اور جو بھی سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان کامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو رضا کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ تو دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول کی حدیث کئی موجود ہیں اور آج کل کئی کتابیں بھی موجود ہیں، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، بہت ہی مشہور حدیث ہے، بخاری میں ہے، نسائی میں ہے، مسلم میں ہے اور متفق ہے اور صحیح درجے میں سب میں اعلیٰ درجہ ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل بولتے ہیں اور اس حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات گہرائی کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک سوال کرنے والے کی حیثیت سے ایک انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل خود وارد ہوتے ہیں، خود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے ہیں اور مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے۔ یہ جو حدیث کی کامنٹری بولنے والا ہوں میں، جو حدیث کے خاص باتیں بتانے والا ہوں، شاید ہی آپ نے کہیں سنا ہوگا، تو اس لیے فل اٹینشن کے ساتھ اپنے کانوں کو کھولتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو کانسنٹریٹ کرتے ہوئے غور سے سننا۔ میں پہلے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ غور سے سننا، حضرت عمر بن خطاب جو دوسرے خلیفہ ہیں، اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے ہیں۔ یہ روایت کر رہے ہیں، یہ مسلم کی ہے اور بخاری میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت عمر کے حوالے سے حدیث روایت ہو رہی ہے۔ یہ مشکات میں سب میں پہلے لی گئی ہے، اس حدیث کو رکھا گیا ہے۔ جیسے بخاری نے نیت کی حدیث کو رکھا، وہ بھی عمر بن خطاب سے چالو ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی مشکات شریف میں سب میں پہلے حدیث جبرائیل کو رکھا گیا اور یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہو رہی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ، گنتی کتنی تھی پتہ نہیں، اللہ عالم، صحابہ کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول میں اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، ایک انسان آیا۔ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرا تھا، پیور تھا، دھول نہیں تھی، دھبا نہیں تھا، کیچڑ نہیں لگا تھا اور سفید کپڑوں پہ تھا، سفید کپڑے پہنا ہوا تھا۔ سفید کپڑے بہت جلد میلے ہوتے ہیں مگر صاف ستھرے تھے،
سفید کپڑے تھے اور اس کے بال نہایت فل بلیک تھے، ڈارک تھے اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر، اس انسان پر، اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ سفر سے آیا، اونٹ پہ بیٹھ کے آیا، پیدل آیا، چلتے ہوئے آیا، سفر کرتے ہوئے آیا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا۔ نہایت چمکدار بال تھے، اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص، لوکل آدمی نہیں تھا یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ آپ کے نیز گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملانے لگے، نیز ملانے لگ گیا، اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا، جیسے جان پہچان پرانی ہوتی ہے ایسا آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا مجموعے میں سے آ گیا، سیدھا گروپ میں سے آ گیا، آ کے سامنے بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنے دونوں ہاتھوں اپنی رانوں پہ رکھ لیے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، نسائی کی ایک روایت ہے، وہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا، نیز کو چھو رہا تھا اپنے ہاتھوں سے، جیسا ایک سعادت مند شاگرد، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے ادب سے۔ اس کے بعد جب بیٹھ گیا، آرام ہو گیا، سامنے بیٹھ گیا تو بولنے لگا، عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، زکوٰۃ عطا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ پہلے دریافت کرتا ہے، پھر آپ کے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ تو پھر اس شخص نے پوچھا، اس آدمی نے پوچھا، اس انسان نے پوچھا، اے محمد، اب ایمان کی حقیقت بتائیے، اب ایمان کی حقیقت بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ جو کچھ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس شخص نے سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، یہ بات یاد رکھو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا، جواب عطا فرمایا، کیا تھا سوال؟ احسان کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان کیا ہے؟ یہ پوائنٹ فل کنسنٹریشن کے ساتھ، کنسیڈریشن کے ساتھ اور کانسنٹریشن کے ساتھ دماغ میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ راز ہے. اور اس راز کو جس نے سمجھ گیا، جس نے ڈیپتھ اس کا حاصل کر لیا، سمجھو دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دے دیا. سوال کرنے والے نے پھر سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تو تم سے زیادہ نہیں ہے. جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے. اس کے بعد اس شخص نے کہا اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور برہنہ پا جسم مفلس فقیرہ بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان مکانات و عمارت میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا، بالکل کچھ دیر توقع کیا، تھوڑی دیر ویٹ کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس روایت کو ابو ہریرہ نے بھی چند الفاظ کے اختلاف و فرق کے ساتھ بیان کیا ہے. ان کی روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم برہنہ جسم اور بہرے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. اور قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی. یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں حدیث جبرائیل آپ کے سامنے تھی. تو پہلی بات ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. وہ شخص انسان کی شکل میں آتا ہے اسی لیے اس کو شخص کہہ رہے ہیں، اور سفید کپڑے پہنے ہوئے رہتا ہے، سر پہ کالے بال ہوتے ہیں اور سفید کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، چلتا ہوا آتا ہے پیروں پہ، اور آ کے جیسا انسان بیٹھتا ہے اسی طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. اور جس طرح انسان بات چیت کرتا ہے اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو نظر آتا ہے اسی طریقے سے وہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتا ہے
اور بیٹھنے کے بعد سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی۔ یہ پورے فنڈامنٹلس ہیں اسلام کے اور ایمان کے۔ تو ایمان کے ڈیفینیشن بھی آ جاتا ہے، اسلام کا ڈیفینیشن آتا ہے، احسان کا ڈیفینیشن آتا ہے، اور قیامت کی نشانیاں بھی بتا دی جاتی ہیں۔ تو حدیث جبرائیل میں جو بات خاص غور کرنے کی ہے وہ فرشتے کی ہے۔ ایک فرشتہ جو جبرائیل مسلمانوں میں بہت ہی مشہور ہے، اور یہ فرشتہ آدم سے لے کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر، ہر نبی کے پاس آیا ہوا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور قرآن کی وحی بھی وہ ظاہر طور پہ لے کے آیا ہے۔ تو جو بھی اللہ کا پیغام ہوتا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے اتنی دفعہ وہ آ کے لا کے پہنچایا۔ تو یہ انسان کی شکل میں اختیار ہو کے آنا ہے، انسان کی شکل بن کے آنا ہے۔ تو فرشتے میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کا روپ لے سکتا ہے، انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور ایک انسان کو نظر بھی آ سکتا ہے۔ اور جیسا انسان جس زبان میں بات کرتے ہیں وہ زبان پہ وہ عبور رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، اور اس پہ وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور دوسرے انسان اس کے بات چیت سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ ہوا۔ اس فرشتے کو جو ایمان کی نشانیاں ہیں کہ ایمان کیا ہے، جب سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایمان وہ ہے کہ تو ایمان لائے، یقین رکھ لے اور تصدیق کرے کہ اللہ تیرا معبود ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور فرشتے پہ ایمان لانا ہے، اور جتنے انبیاء تھے قیامت تک، جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اپنا رسول بنا کے بھیجا، اپنا نبی بنا کے بھیجا، تو جتنے بھی تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے، ان سب کو دل سے قبول کرنا ہے کہ یہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور اللہ نے ان کو بھیجا۔ اب ہمارا زمانہ یہ زمانہ ہے، 1400 سال ہو گئے، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، تو پہلے کے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا، تو بن دیکھے، بغیر دیکھے ان پہ ایمان لانا اور یہ بات کو قبول کرنا کہ اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا، اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی تھی کہ اپنا پیغام توحید کا پہنچائیں۔ تو اسی طریقے سے فرشتے جو انسان کو نظر نہیں آتے، عالم غیب میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اختیار کرتے ہوئے آتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور یہ حضرت عمر اور باقی صحابہ بھی ابزرو کرتے ہیں کہ یہ سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، پیدل چلتا ہوا ہے، اور تر و تازہ ہے، تھکان نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، نہ اس کے کپڑے میلے ہیں، پھر بھی یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، جب جواب سن لیتا ہے تو ویریفائی کرتا ہے آپ نے سچ کہا، تو وہ جانتا ہے اسلام کیا ہے، پھر بھی سوال کرتا ہے، پھر اسے ویریفائی کرتا ہے۔ تو ایک فرشتے کو انسانوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل اور صورت میں اور پورے جسم کے ساتھ، اور پورے جسم ایسا جسم کہ وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اور سوال بھی کر سکتا ہے۔ تو پورے انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین پہ بھیجا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھ لینا چاہیے۔ تو ایمان اور اسلام یہ تو کامن ٹرمز ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ احسان کا جو ورڈ ہے اس پہ تھوڑی سی بات سن لو۔ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ تیری عبادت ایسی ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سے لوگ بہت سی شرائیں کر دیتے ہیں، الگ الگ قسمیں بتاتے ہیں، حضور قلب ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے،
اور اس طریقے سے یہ حاصل ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب کلمہ پڑھ چکے، عمر 20 کی ہو گئی، 15 کی ہو گئی، 10 کی ہو گئی، عبادت شروع ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب کلمہ ہو رہا ہے، ادا ہو رہا ہے زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ڈکلیئر ہو رہا ہے there is no God but اللہ، تو جب تک آپ باقی گاڈوں کو نہیں دیکھے ہوں گے تو ان کو دیکھنے کے بعد ہی تو ہے نا آپ ڈکلیئر کرو گے there is no God but اللہ۔ آپ تو ہندوستان میں پیدا ہوئے، بہت سے لوگ مورتیاں بنا لیتے ہیں، بہت سے لوگ مورتیوں کو اپنا گاڈسز وغیرہ بولتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں there is no God but اللہ، تو ہر ایک کا انکار اور اللہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ احسان کی کیفیت کیا ہے کہ ہم اس طرح سے اللہ کی غلامی میں داخل ہوں گے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے، اپنے دل سے اور اپنی روح سے دیکھتے ہوئے اقرار کریں گے کہ تیرا جیسا اور کوئی خدا نہیں، تو ہم تیری غلامی میں آ رہے ہیں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہم تجھے جانتے ہیں، ہم تجھے دیکھتے ہیں، اور ہم تیری ہر ایک حکم کو مانتے ہیں، اور ہمیں یہ عقیدہ بھی ہے اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ ہم تیرے پاس لوٹ کے آئیں گے۔ اور عبادت زندہ خدا کی ہوتی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اور جو ہمیشہ سے زندہ ہے، نہ اسے تھکان آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کبھی آپ سے لاپرواہ ہوتا ہے۔ تو بھائی، احسان کی کیفیت اور حدیث جبریل کا دوسرا پارٹ دیکھنے نہ بھولنا۔ انشاءاللہ ان ڈیپتھ جبریل کے بارے میں بات ہوگی، ایمان کے بارے میں بات ہوگی، اور احسان کے بارے میں بات ہوگی، قیامت کے بارے میں بھی ہوگی۔ انشاءاللہ سیکنڈ ایپیسوڈ مس مت کرنا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔